بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل کا سفر، حصہ اول، آزمائش کا آغاز۔ مدینہ کی وہ پرسکون بستی جہاں ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، اب ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عمر، جو ایک نوجوان اور کامیاب تاجر تھا، اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کل تک اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اچانک موسم تبدیل ہوا، بادل گھرنے لگے، اور ایک زبردست آندھی نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ آندھی کوئی عام طوفان نہیں تھی، بلکہ عمر کی زندگی میں آنے والی سب سے بڑی آزمائش کا پیش خیمہ تھی۔ اگلے ہی روز، عمر کو پتہ چلا کہ اس کا سارا کاروبار، جو اس نے برسوں کی محنت سے کھڑا کیا تھا، تباہ ہو چکا ہے۔ جہازوں میں لدا ہوا سامان طوفان کی نظر ہو گیا، اور قرض دہندگان دروازے پر دستک دینے لگے۔ عمر، جو کل تک مدینہ کے معزز تاجروں میں شمار ہوتا تھا، ایک ہی رات میں کنگال ہو کر رہ گیا۔ اس کے والد، حافظ ابراہیم، جو پورے علاقے میں اپنی دیانت اور تقوی کے لیے مشہور تھے، نے عمر کو سمجھایا، بیٹا، دنیا کی یہی روایت ہے۔ آج ہار ہے تو کل جیت بھی ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھو، ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہی عطا کرتا ہے اور وہی واپس لے لیتا ہے۔ اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم اس کی رضا پر راضی رہیں۔ مگر عمر کے لیے یہ بات ماننا آسان نہ تھی۔ وہ مایوسی کے گہرے غار میں اترتا جا رہا تھا۔ ایک دن، جب وہ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، اس کی ملاقات ایک بزرگ درویش سے ہوئی۔ درویش نے اسے ایک پرانا نسخہ دیا اور کہا، بیٹا، تمہاری منزل تمہارے خوابوں سے بھی زیادہ حسین ہے، مگر اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں توکل کی کشتی میں سفر کرنا ہوگا۔ یہ نسخہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ حصہ دوم، توکل کی کشتی نسخے میں ایک قدیم نقشہ تھا، جس پر لکھا تھا، جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے، اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اطلاق 3، نقشہ میں ایک ایسی جگہ کا پتہ تھا جہاں ایک گمشدہ علمی خزانہ دفن تھا، جو نہ صرف مالی بلکہ روحانی دولت سے بھرپور تھا۔ عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کی تلاش میں نکلے گا۔ اس کے ساتھ اس کا وفادار دوست، بلال، جو ایک ماہر رہنمائی کرنے والا تھا، بھی شامل ہو گیا۔ ان کا سفر انہیں مدینہ کے ریگستانوں سے ہوتا ہوا مصر کے قدیم شہروں تک لے گیا۔ راستے میں انہیں کئی آزمائشیں پیش آئیں۔ ایک دن وہ ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں قحط سالی تھی۔ لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ عمر اور بلال کے پاس خود کے لیے محدود خوراک تھی، مگر انہوں نے سب کچھ گاؤں والوں میں بانٹ دیا۔ وہاں کے ایک بزرگ نے کہا، تم نے دوسروں کی بھوک مٹائی، اللہ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔ ایک اور موقع پر، وہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ عمر کے پاس مال و دولت کے بجائے صرف ایک قرآن مجید اور وہ پرانا نقشہ ہے، تو وہ حیران رہ گیا۔ عمر نے اسے ایمان کی حقیقت اور توبہ کی اہمیت سمجھائی۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ڈاکوؤں کے سردار نے نہ صرف انہیں رہا کیا، بلکہ توبہ کر کے ان کے ساتھ ہی سفر پر نکل پڑا۔ ہر مشکل میں، عمر اپنے والد کے الفاظ اور درویش کی نصیحت کو یاد کرتا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارا کارساز ہے۔ حصہ سوم، خزانے کی حقیقت۔ آخر کار، وہ ایک پہاڑی کے دامن میں ایک غار کے سامنے پہنچے، جہاں خزانہ دفن تھا۔ غار کے اندر، انہیں کوئی سونے چاندی کے ڈھیر نہیں ملے، بلکہ وہاں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی، جس میں قدیم اسلامی کتابیں، علماء کرام کے قلمی نسخے، اور روحانی تربیت کے مینوسکرپٹس تھے۔ ایک پتھر کی سلیب پر یہ آیت کندہ تھی، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ الحجرات 13۔ عمر کو اسی لمحے احساس ہوا کہ حقیقی خزانہ یہی علم اور تقوی ہے، جو اسے اور اس کی قوم کو دنیا و آخرت میں کامیابی دلوا سکتا ہے۔ یہ خزانہ اسے خود کو پہچاننے، اپنے رب سے جوڑنے، اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ عطا کرے گا۔ حصہ چہارم، واپسی اور نشاط ثانیہ۔ عمر یہ بیش قیمت خزانہ لے کر مدینہ واپس آیا۔
उसने अपने शहर में एक मदरसा और लाइब्रेरी कायम की, जहां हर तालिब इल्म को दीनी व दुनियावी उलूम सिखाए जाते थे। इसका कारोबार फिर से शुरू हुआ, मगर अब इसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना और उनकी मदद करना था। जिस गांव में उसने भूखे लोगों को खाना खिलाया था, वहां उसने एक कुआं खुदकर पानी की सहूलत फराहम की। जो डाकू इसका दुश्मन था, वो अब इसका सबसे अमीन कारसाज बन गया था। उम्र की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग इसे तवक्कल वाला ताजिर कहने लगे। इसने साबित किया कि जब इंसान अपनी मेहनत को अल्लाह की रज़ा के साथ जोड़ देता है, तो नाकामी इसके लिए भी एक नई कामयाबी का ज़ीना बन जाती है। इख्तिताम। उम्र अपने वालिद के साथ मस्जिद नबवी में बैठा था। इसकी आंखों में वही पुरानी चमक वापस आ चुकी थी, मगर अब इसमें आजज़ी और शक्र का जज्बा भी शामिल था। अब समझ आया अब्ता, उम्र ने कहा, हकीकी कामयाबी माल व दौलत का ढेर लगाना नहीं, बल्कि अपने रब से अटूट ताल्लुक़ कायम करना है। आजमाइश दरअसल हमें हमारे मकसद हयात से रोशनास करवाती है। हाफिज इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, और तुम्हारा सफ़र साबित करता है कि जो कोई अल्लाह पर तवक्कल करता है, वो उसे ऐसे रास्ते दिखाता है जो उसके वहम व गुमान में भी नहीं होते। तुम्हारा तवक्कल ही तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने वाला सबसे मजबूत जरिया था। ये कहानी दरहकीकत हर इस इंसान के लिए एक पैगाम है जो जिंदगी के तूफानों में घिरा हुआ है। ये हमें सिखाती है कि हमारा तवक्कल, हमारी मेहनत और हमारा ईमान ही वो असल खजाना है जो हमें हर मुश्किल से निजात दिला सकता है।